اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 5 کا اگلا حصہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ دیکھیے اس آیت نمبر 5 کے پہلے حصے میں جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کے حلال ہونے کا بیان تھا، اور جو گندی اور ناپاک چیزیں ہیں ان کے بارے میں صراحت کے ساتھ ناجائز ہونے کا بیان تھا۔ اور اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف اس صورت میں ہے، اس صورت میں ہے کہ وہ کھانا اصل کے اعتبار سے بھی حلال ہو۔ یہ اس صورت میں ہے کہ وہ کھانا اصل کے اعتبار سے بھی حلال ہو، کیونکہ اگر ایک عیسائی خنزیر کھا رہا ہو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اس کھانے میں ان کا ذبح کیا ہوا جانور بھی شامل ہے، لیکن اس کی 2 بنیادی شرط ہیں۔ نمبر 1، جانور اصل کے اعتبار سے حلال ہو، دوسرے یہ کہ اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو۔ یہ صرف اس صورت میں ہے کہ وہ کھانا اصل کے اعتبار سے حلال ہو، کیونکہ اگر ایک عیسائی خنزیر کھا رہا ہو یا اس کی میز یا دسترخوان پر خنزیر ہو تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا، اور اس کھانے میں ان کا ذبیحہ یعنی ذبح کیا ہوا جانور بھی شامل ہے، لیکن اس کی 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جانور اصل کے اعتبار سے حلال ہو، دوسرے یہ کہ اسے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالی اسی آیت میں فرماتے ہیں وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اسی طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے۔ ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، اسی طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے۔ تفہیم القرآن میں ہے کہ اہل کتاب کے کھانے میں ان کا ذبیحہ بھی شامل ہے، جیسے کہ یہ بات بتلائی گئی۔ ہمارے لیے ان کا اور ان کے لیے ہمارا کھانا حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان کھانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کھا سکتے ہیں، لیکن یہ عام اجازت دینے سے پہلے اس جملے کا اعادہ فرمایا گیا ہے کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر اہل کتاب پاکی اور طہارت کے ان قوانین کی پابندی نہ کریں جو اسلام کے نقطۂ نظر سے ضروری ہیں، یا اگر ان کے کھانے میں حرام چیزیں، حرام اشیاء شامل ہوں تو ان سے مکمل پرہیز کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ اللہ کا نام لیے بغیر کسی جانور کو ذبح کریں یا اس پر اللہ کے علاوہ کسی اور ہی کا نام لیں تو اسے کھانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح اگر ان کے دسترخوان پر میز پر شراب یا خنزیر یا کوئی اور حرام چیز ہو تو ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ایک بات ہوئی، یعنی اگر اہل کتاب پاکی اور طہارت کے ان قوانین کی پابندی نہ کریں جو اسلام کے نقطۂ نظر سے ضروری ہیں، یا ان کے کھانے میں حرام چیزیں شامل ہوں تو اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ اللہ کا نام لیے بغیر ہی کسی جانور کو ذبح کریں یا اس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیں تو اسے کھانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح ان کے دسترخوان
یا میز پر شراب وغیرہ ہو یا کوئی اور حرام چیز ہو تو ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ دوسری چیز اور دوسری بات، اہل کتاب کے علاوہ دوسرے غیر مسلموں کا بھی یہی حکم ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ تو اہل کتاب کے علاوہ دوسرے غیر مسلموں کا بھی یہی حکم ہے، لیکن یہاں فرق صرف اتنا ہے کہ ذبیحہ یعنی ذبح کیا ہوا اہل کتاب ہی کا جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ انہوں نے اس پر خدا کا نام لیا ہو۔ غیر اہل کتاب تو رہے غیر اہل کتاب تو ان کے ہلاک کیے ہوئے جانور ہم نہیں کھا سکتے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہونے کی حکمت کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، معارف القرآن میں یہ بات لکھی گئی ہے تمام ائمہ تفسیر کی طرف سے، جو مفسرین حضرات ہیں ان کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ تمام کفار میں سے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کا ذبیحہ اور اسی طرح سے ان کی عورتوں سے نکاح کا حلال ہونا، جو کہ اگلے آیت کے حصے میں آئے گا۔ تو اہل کتاب یہود و نصارہ کا ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح حلال قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دین میں سینکڑوں ہزاروں تبدیلیاں ہو جانے کے باوجود ان دو مسئلوں میں ان کا مذہب اسلام کے کافی حد تک موافق ہے، یعنی وہ ذبیحے پر اللہ کا نام لینا عقیدتاً، جی ہاں عقیدے کے اعتبار سے وہ ضروری سمجھتے ہیں، اور اس کے بغیر جانور کو وہ میتہ یعنی مردار قرار دیتے ہیں۔ تو کافی حد تک اس سلسلے میں ان کا مذہب اسلام کے موافق ہے، یعنی وہ ذبیحہ پر اللہ کا نام لینا عقیدتاً ضروری سمجھتے ہیں، اس کے بغیر وہ جانور کو میتہ یعنی مردار قرار دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے نکاح کے مسئلے میں جن عورتوں سے اسلام میں نکاح کرنے کو حرام کہا گیا ہے، ان کے مذہب میں بھی وہ حرام ہے۔ اور جس طرح اسلام میں نکاح کا اعلان اور گواہوں کے سامنے ہونا ضروری ہے، جس طرح سے اسلام میں نکاح کا اعلان اور گواہوں کے سامنے ہونا ضروری ہے، اسی طرح ان کے مذہب میں بھی یہ احکام ہیں۔ جی ہاں، امام تفسیر ابن کثیر نے یہی قول صحابہ اور تابعین کا نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے موجودہ توریت اور انجیل، جو موجودہ توریت اور انجیل ہیں، جو مختلف زبانوں میں مختلف لینگویجوں میں چھپی ہوئی ملتی ہیں، ان سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ جی ہاں، بائبل کے عہد نامہ قدیم میں جو موجودہ زمانے کے یہود و نصارہ کے نزدیک مسلم ہے، یعنی موجودہ زمانے کے یہود و نصارہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، ذبیحہ کے بارے میں یہ احکام ملتے ہیں۔ نمبر 1، جو جانور بائبل کے عہد نامہ قدیم میں جو جانور خود بخود مر گیا ہو۔ نمبر 2، یا جس کو درندوں نے پھاڑ ڈالا ہو، اس کی چربی اور کام میں لاؤ تو لاؤ، تم اسے کھا نہیں سکتے، تم اسے ہرگز نہ کھانا۔ اب دیکھیے، یہ کلام ہے بائبل کے عہد نامہ قدیم میں، جو ہزاروں تبدیلیوں کے باوجود آج بھی موجود ہے، اور یہی نہیں، اس سلسلے میں اور بھی احکامات ملتے ہیں، اور یہ احکامات کافی حد تک قرآن کی آیت سے میل کھاتے ہیں۔ تو یہ ایک وجہ ہے جو ائمہ مفسرین کی طرف سے دی گئی ہے۔ تو نمبر 1، جو جانور خود بخود مر گیا ہو یا جس کو درندوں نے پھاڑ ڈالا ہو، اس کے بارے میں ہے کہ اس کی چربی کو کام میں لا سکتے ہو تو لے آؤ، تم اسے ہرگز نہ کھانا۔ یہ اور اس طرح کی اور بھی تصریحات ہیں۔ اب دیکھیے، مزے کی بات یہ ہے کہ توریت اور انجیل کی وہ تصریحات ہیں
یہ اور جیسی توریت اور انجیل کی وہ تصریحات ہیں جو آج کل کی بائبل سوسائٹیوں نے چھاپی ہوئی ہیں، جس میں سینکڑوں ہزاروں تبدیلیاں ہو جانے کے باوجود بعینہ قرآن مجید کے احکام سے مطابق یہ میل کھاتی ہیں۔ یہ چیزیں اب بھی باقی ہیں۔ اسی طرح سے قرآن نے ذبیحہ پر اللہ کا نام لینے کی تاکید فرمائی۔ ہم پڑھیں گے آگے چل کے پارہ نمبر 8 میں، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو حرام کیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ بائبل میں بھی کتاب استثناء کی عبارت سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ کتنے مزے کی بات ہے کہ بائبل میں بھی کتاب استثناء کی عبارت سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے کہ جانور کو اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے۔ اسی طرح سے جب نکاح کا معاملہ آتا ہے تو نکاح کے معاملات میں بھی اہل کتاب کا مذہب اکثر چیزوں میں شریعت اسلام کے مطابق میل کھاتا ہے۔ اہل کتاب سے نکاح کے سلسلے میں ہمیں آیت کے اگلے الفاظ پر جانا پڑے گا، اگلے الفاظ میں غور و فکر کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمحصنات من المؤمنات، اور تمہارے لیے حلال ہیں اہل ایمان میں سے خاندانی عورتیں۔ دیکھیں یہاں پر مقدم اور مؤخر کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدم کیا ہے ایمان، اہل ایمان میں سے خاندانی عورتوں کو، مؤخر کس کو کیا ہے؟ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور خاندانی عورتیں ان لوگوں کی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمحصنات من المؤمنات، اور تمہارے لیے حلال ہیں اہل ایمان میں سے خاندانی عورتیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور خاندانی عورتیں ان لوگوں کی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی مسلمان مرد عیسائی یا یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا آتیتموہن اجورہن، جبکہ تم ادا کر دو ان کے مہر، محسنین، نکاح کی قید میں لاتے ہوئے، نکاح کی قید میں لا کر ان کے محافظ بنتے ہوئے، محسنین، نکاح کی قید میں لا کر ان کے محافظ بنتے ہوئے۔ یہاں پر مطلب خیز ترجمہ کرنا ہی بہتر ہے تاکہ ترجمے سے ہی مطلب آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکے۔ محسنین، نکاح کی قید میں لا کر ان کے محافظ بنتے ہوئے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نیت یہ ہو کہ تم نے ان کو اپنے گھر میں بسانا ہے۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت یہ ہو کہ تم نے ان کو اپنے گھر میں بسانا ہے، یعنی مستقل طور پر ایک خاندان کی بنیاد رکھنی ہے، یعنی مستقل طور پر تمہیں ایک خاندان کی بنیاد رکھنی ہے۔ غیر مصافحین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈنکے کی چوٹ نہ کہ آزاد نفسانی خواہشات کے لیے، ولا متخذی اخدان، نہ چوری چھپے آشنائی کرنے کے لیے، مزے اڑانے کے لیے۔ غیر مصافحین، نہ کہ آزاد نفسانی خواہشات کے لیے، ولا متخذی اخدان، نہ کہ چوری چھپے آشنائی کرنے کے لیے، یعنی مشہور طریقے سے اعلان کر کے تم ان کو اپنے گھروں میں آباد کر سکتے ہو اور ان کے محافظ بن سکتے ہو۔ دیکھیے اس ضمن میں ہمیں بعض شبہوں کو بھی دور کرنا ہے، اور اس سلسلے میں بعض شبہوں کو دور کرنا ضروری ہے۔ جہاں تک کہ اسلامی شریعت کا حکم ہے تو شریعت محمدیہ تو مکمل ہو چکی ہے، اس میں کوئی تبدیلی تو کی نہیں جا سکتی۔ اس لحاظ سے قرآن مجید کا یہ قانون اپنی جگہ قائم ہے اور قائم رہے گا۔ یہ تو ہے اس کا جواز۔ جہاں تک
اسلامی شریعت کا تعلق ہے، اسلامی شریعت کا حکم ہے، تو شریعت محمدیہ تو مکمل ہو چکی ہے، اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اس لحاظ سے قرآن مجید کا یہ قانون اپنی جگہ قائم ہے اور قائم رہے گا، یہ تو ہے اس کا جواز۔ لیکن اگر اس قانون کے خلاف کسی کو کوئی مصلحت نظر آتی ہے تو وہ اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے۔ دیکھیے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی جگہ درست ہے، اگر اس قانون کے خلاف کسی کو کوئی مصلحت نظر آتی ہے تو وہ اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کے قانون کو بدلا نہیں جا سکتا، کیونکہ جو احتمال منسوخ ہونے کا ہو سکتا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ ختم ہو جانے سے بند ہو گیا۔ تو اگر کسی کو اس قانون کے خلاف کوئی مصلحت نظر آتی ہے تو وہ اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کے قانون کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ خالص اسلامی شریعت کے تحت، اسلامی ریاست کے تحت حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے کچھ عرصے کے لیے یا کچھ وقت کے لیے کسی ایسی اجازت یا کسی ایسے حکم کو موقوف کیا جا سکتا ہے، کچھ وقت کے لیے موقوف کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں قحط پڑ جانے کی وجہ سے چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کو موقوف کر دیا تھا۔ اسی طرح کسی قانون میں خالص اسلامی ریاست کے ذریعے سے کوئی عارضی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے اس جو یہ اجازت دی گئی ہے، اس اجازت کے پس منظر میں جو فلسفہ ہے ہمیں اس کی روح کو سمجھنا چاہیے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فلسفہ رکھا ہے، ساری چیزوں سے قطع نظر کرتے ہوئے اس کی اصل روح کو سمجھنا چاہیے۔ یہ اجازت دیکھیے، یہ اجازت قرآن مجید میں صرف مردوں کو دی گئی ہے کہ وہ عیسائی یا یہودی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ رہی مسلمان عورت، کسی یہودی یا عیسائی مرد سے شادی کرنے کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے، تو ہمیں وہیں تک محدود رہنا چاہیے جہاں تک قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اور رہا صحابہ کرام کا دور، رہا صحابہ کرام کا زمانہ، تو اس وقت ویسے بھی صحابہ کا غلبہ تھا اور یہود و نصارہ مکمل ان کے تابع ہو چکے تھے۔ آج کل حالات ایک دم تبدیل ہو چکے ہیں، لہٰذا موجودہ حالات میں مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ ایسی شادی نہ ہونے پائے، لیکن بہرحال اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کا جواز قرآن میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک اس طرح کا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ نے اجازت تو دی ہے، لیکن کہا ہے کہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ ہاں اگر اسلامی ریاست کہیں قائم ہو جائے تو وہ عارضی طور پر حالات میں جب تک حالات میں کوئی تبدیلی نہ آ جائے اس اجازت کو موقوف کر سکتی ہے۔ دیکھیے قرآن نے صرف اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ظاہر ہے بالکل کہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف، اسلام اور اہل اسلام کے خلاف جو سازشیں اس راستے سے اس دور میں داخل ہوئی ہیں، جس سے عبرتناک واقعات روزمرہ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ایک لڑکی نے پوری قوم، پوری مسلم قوم اور پوری سلطنت کو تباہ کر دیا۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ حلال اور حرام سے قطع نظر کرتے ہوئے کوئی عاقل شخص، کوئی عقل مند شخص ایسا قدم اٹھا نہیں سکتا۔ لیکن قرآن اور سنت اور اسوہ صحابہ کی روح سے اہل اسلام پر یہ احتیاط لازم ہے کہ آج کل کی کتابی عورتوں سے پرہیز کریں۔ اور اس آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ وضاحت بھی فرما دی ہے کہ اگر نکاح کرنا ہی ہے تو پھر باقاعدہ بیوی ہونے کی حیثیت سے رکھیں اور اسی طرح سے ان کے مکمل حقوق ادا کریں، ان کے مہروں کو بھی ادا کریں۔ البتہ اس راستے سے ہر بدکاری کا راستہ ہموار کرنا، اس راستے سے بدکاری کے راستے کو ہموار کرنا، یہ اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ اسلام اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ وضاحت تھی جو ان آیت کے اگلے حصے سے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔